السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حقہ اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ محض ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عاقبت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سدیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ ارض پہ ایسی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم اس تختہ ارض پہ اتنی بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے کہ اس قرآن سے تعلق کے باوجود، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستگی کے باوجود، ہم نے اس کو یوں قبول نہیں کیا جس طرح اس کے قبول کرنے کا حق تھا۔ جو بھی وقت ہو، جیسے بھی حالات ہوں، جن لوگوں نے اس سے رابطہ یوں کیا جیسے رابطہ اللہ چاہتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ وہ رشتہ پیدا کرنے کے لیے آئے تھے، تو پھر نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ آج تختہ ارض پہ ہم ذلت و نکبت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس کو تھامنے والے، اپنے پیش نگاہ رکھنے والے، اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے والے، دنیا میں عزت و اکرام کی زندگی بسر کر کے گئے، آج بھی ان لوگوں کا ذکر انسان کی زبانوں پہ ہے، آج بھی انسان ان سے وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے، لیکن حالات وہی بن گئے کہ محض اپنے آباء و اجداد پہ فخر ہی رہ گیا، وہ کردار نہ پیدا کر سکے جو کردار وہ لوگ پیدا کر کے اس مقام پہ پہنچے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن نازل ہوا تو اس نے مومنوں کو اس طرف توجہ دلائی کہ اصل مومن، اصل مسلمان، اصل اللہ اور رسول کا مطیع و منقاد کون ہے، اور ساتھ ہی یہ بتلایا کہ ایسا کردار ہی تمہیں عزت و عظمت کے اس مقام پہ پہنچائے گا جس مقام پہ ان لوگوں نے زندگی بسر کی جو یوں اس سے وابستہ ہوئے۔ اگر ایسا نہیں
تو پھر نہ وہ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے، نہ وہ مرتبہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور نہ ویسی شخصیت بنا جا سکتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ وہ لوگ کیسے تھے، ہمیں کیسا بننا چاہیے، کوئی ہماری رہنمائی؟ تو اللہ نے واضح طور پہ رہنمائی فرمائی ہے کہ سنو، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم ایسے مومن نہیں پاؤ گے وہ لوگ جو ایمان کا اظہار کرتے ہوں، خود کو اللہ اور رسول سے وابستہ سمجھتے ہوں، تو وہ لوگ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، دوستی کا اظہار کریں ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ اور رسول کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں۔ فرمایا مومن کی علامت یہ ہے، مومن کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں کبھی کسی کے متعلق نرم گوشہ پیدا نہیں ہو سکتا، محبت کے چراغ نہیں جل سکتے، وہ ان لوگوں سے پیار نہیں کر سکتا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے آبا ہوں، او ابناہم، یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا ان کے دوسرے رشتہ دار، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا ان کے دل میں کبھی قدر و منزلت اس شخص کی نہیں آتی جو اللہ اور رسول کی مخالفت میں زندگی بسر کرتا ہے، جس کے لیل و نہار اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت میں بسر ہوتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار مومن کی زبان سے اس کے کردار سے ظاہر نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ چاہے ان کے ماں باپ ہوں، ان کی اولاد ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے دوسرے عزیز و اقارب ہوں، انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ مخالفت کرنے والا کون ہے، وہ اس کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں، اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیسا بھی محبوب ہو، اس کی محبت ان کے دلوں میں جاں گزی نہیں ہوتی جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، بیٹے ہوں، ماں باپ ہوں، بھائی ہوں، عزیز و اقارب ہوں۔ پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دراصل یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا۔ مومن وہی ہیں، اللہ والے وہ ہیں، قابل فخر وہ لوگ ہیں جو اللہ اور رسول کے دامن کو تھامتے ہیں اور ایک لمحہ بھی، ایک قدم بھی اللہ اور رسول کے احکامات کے خلاف نہیں اٹھاتے۔ ان کے دل میں کبھی محبت پیدا نہیں ہوتی اس شخص کے لیے جو اللہ اور رسول کا مخالف ہے۔ وہ اللہ اور رسول کے مخالف کو اپنا مخالف سمجھتے ہیں، بلکہ اپنے مخالف سے بدترین سمجھتے ہیں۔ ایمان کی علامت یہ ہے، اللہ کے قرآن کے نزدیک اور اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ ایماندار کو ایسے ہونا چاہیے، اگر اس کا باپ مخالفت کرتا ہے اللہ کے احکامات، اگر اس کی ماں مخالفت کرتی ہے اللہ رسول کے احکامات کی، تو وہ ان سے محبت کا اظہار نہ کرے۔ دو شخصیات ہیں جو انسان کی جنت اور جہنم سے وابستہ ہیں اللہ اور رسول کے بعد، وہ ہے ماں باپ۔ لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان ماں باپ سے بھی محبت مومن کے دل میں کبھی نہیں آ سکتی اگر یہ ماں باپ اللہ اور رسول کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں۔ آخر سبب کیا ہے کہ وہ لوگ عزت و افتخار کے آسمان سے بھی بلند ہیں جن لوگوں نے قرآن اور محمد رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہا۔ ہم بھی وہی ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، توحید کے علم بردار ہیں، رسول اللہ سے وابستہ ہیں، لیکن ذلت و نکبت میں گرے ہوئے ہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہے قرآن پہ ایمان لانے کے بعد، رسول اللہ کے دامن کو تھامنے کے بعد، کہ زندگی یوں بسر کرنی چاہیے۔ جب ہمیں اس بات کا احساس اور علم ہے، پھر ہم سے بغاوت کرتے ہیں تو اللہ ان سے زیادہ غصے میں آتے ہیں جتنا کافر سے غصے میں ہوتے ہیں، اور نتیجہ وہ کہ ذلت و نکبت اس ایماندار کے مستقبل کی علامت بن جاتی ہے جو اللہ رسول کی بغاوت میں کسی دوسرے کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں۔ فرمایا ان کے دل میں جگہ نہیں آتی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش کر دیا ہے، اور اس ایمان کی موجودگی میں اللہ رسول کی مخالفت کرنے والا، ان سے بغاوت کرنے والا کبھی ان کے دل میں نہیں پھٹک سکتا۔ یہ علامت ہے مومنوں کی، اور ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے اپنے اندر جھانکتے ہوئے کہ کیا ہم مومن ہیں، اور اگر مزید کچھ دیکھنا ہے تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے آئینے میں جھانکنے سے مل سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ آمنوا کما آمن الناس، ایمان دراصل وہی ہے جو ایمان محمد کے صحابہ کا ہے۔ اگر ویسا ایمان نہیں تو اس ایمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو پھر آج مومن اگر ذلت و نکبت کی زندگی سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے دل میں اللہ اور رسول کی محبت اس طرح بٹھانی چاہیے کہ ان کے مقابلے میں ماں باپ کی بھی کوئی حیثیت نہ ہو، اولاد کی بھی کوئی حیثیت نہ ہو، بہن بھائی کی کوئی حیثیت نہ ہو، رشتہ داروں کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ اگر یہ زندگی اختیار کر لیتا ہے ایک ایماندار تو عزت و مرتبہ کے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں ان لوگوں کو اللہ نے اپنی رحمت سے کھڑا کیا ہوتا ہے، وگرنہ نہیں۔ اس کے لیے جھانکنا پڑتا ہے، اور کہاں؟ جہاں جھانکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایمان کا اظہار ویسے کرو، تمہارا ایمان ویسا ہونا چاہیے جیسا میرے محبوب محمد کے صحابہ کا تھا۔ اگر وقت نکال دیکھے ہی نہ اور آ کے تاریخ الٹے پلٹے ہی نہ، خود نہ کریں، سننا بھی نہ چاہیں، تو پھر ظاہر ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہی نتیجہ جو ہمارے سامنے ہے۔ آج ذلت و نکبت کے جس مقام پہ ہیں، یعنی کافر، اللہ کا باغی، اللہ کے عذاب کا، عطاب کا شکار، وہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے تو ہمارے دل و جگر پگھل جاتے۔ ایسی بد نصیبی کی زندگی کس سبب ہے؟ سوچے نہیں کبھی وقت نہیں نکالا؟ اگر اس کے لیے وقت نہیں تو قیامت تک کی زندگی مسلمان کو وہ عزت، شرف اور مقام نہیں دلا سکتی جو ایک صحیح ایماندار مسلمان کی ہوتی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کی یہ آیہ مقدسہ کس سبب آئی؟ اس کا مقصود آنے والے لوگوں کو بتلانا تھا کہ زندگی یوں بسر ہوتی ہے۔ اللہ اس زمین، اس دھرتی پہ کون لوگ ہیں جو اس طرح زندگی بسر کرتے ہیں کہ اپنے باپ کی بھی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے، اپنے بیٹے کی حیثیت نہیں سمجھتے، اپنے ماں باپ بہن بھائی کی حیثیت نہیں سمجھتے، اپنے رشتہ داروں کی حیثیت نہیں سمجھتے۔ اللہ کو دنیا میں ہے بھی ایسا؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی آنکھ اٹھا کے دیکھو ان لوگوں کو جو دامن محمد رسول اللہ سے وابستہ ہوئے، جنہوں نے کلمہ توحید اور رسالت پڑھا، پھر ساری کائنات سے بیگانہ ہو گئے۔ اگر کسی سے آشنائی رہی تو وہ اللہ اور اللہ کا رسول محمد رسول اللہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، نجران سے عیسائی آتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرنے کے لیے۔ علماء، سردار عیسائیوں کے
رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد میں جگہ دی، جہاں رہو اپنی عبادت کرو، اپنے طریقہ سے اپنے اللہ کو یاد کرو، تمہیں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے انہیں سمجھانے کے لیے دلائل کے انبار لگا دیے۔ جب کوئی بھی دلیل، کوئی بھی قرآن کی آیت، کوئی بھی رسول اللہ کا فرمان ان کے دلوں پہ اثر نہیں کرتا کہ وہ ایمان کی طرف متوجہ ہوں، تو اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیجا، میرے محبوب ان کو کہو تعالو، آؤ ایک بات کرتے ہیں نتیجہ حاصل کرنے کے لیے، حقیقت کو سامنے رکھنے کے لیے، حق کو بیان کرنے کے لیے۔ یوں کرو، اپنے بال بچوں کو ہم بھی بلا لیتے ہیں، تم بھی بلا لو، اپنے بیویوں کو ہم بھی بلا لیتے ہیں، تم بھی بلا لو، اپنے ساتھیوں کو ہم بھی بلا لیتے ہیں، تم بھی بلا لو، اور اللہ کے دربار میں رو کے درخواست کرے، اللہ جو تیرا باغی ہے، جو تیرے احکامات سے دور ہے، اس پہ اپنی لعنت نازل کر، اس کو چشم انسانیت میں عبرت بنا دے۔ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کیا، پریشان ہو گئے عیسائی، آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ دیکھو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہوئے تو پھر عیسائیت ختم ہو جائے گی، عبرت بن جائیں گے، اس لیے ان پہ ایمان لانے کی بھی ضرورت نہیں اور مباہلہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اس سے بچ جاؤ۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی ہوں گے لیکن آپ ہماری سمجھ میں نہیں آتے، یوں کر لیں کہ ہم اپنے زیر سایہ زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ جو چاہیں ہمارے لیے مقرر کریں، ہم وہ آپ کو رقم سالانہ مہیا کر دیا کریں گے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسائی یہ درخواست کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ یہاں، عام طور پہ ہمارے ہاں یہ جہلانہ بات سارے مسلمانوں کے دلوں میں گھر کر گئی ہے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو، سیدہ طاہرہ فاطمہ کو، ان کی اولاد کو، علی المرتضیٰ کو ساتھ لیا وہاں، یہ ساری فضول چیزیں ہیں۔ یعنی کوئی اہل علم یہ بات سوچ نہیں سکتا جو آج مسلمانوں کے علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی آگے، کبھی نہیں کسی نے سوچا۔ نجران تو وہ مکہ سے یمن جانے کے راستے 7 منزل پہ ہے، مدینہ سے کوسوں دور۔ اللہ کے نبی نے چیلنج کیا ہے نا، ابھی انہوں نے چیلنج قبول کیا ہے نہ، ان میں سے کسی نے جانے کی بات کی ہے تو اللہ کے نبی اپنے بال بچے لے کے مسجد میں آ گئے۔ ایک فضول سی بات ہے جس کو محض دوسرے صحابہ اور ان کی بیویوں پہ تان کرنے کے لیے بنا لی گئی ہے، اور مسلمان دوسرے بھی، سنی اہل حدیث بھی یہ بیان کرتے ہیں، حالانکہ اس جہلانہ اور ہمکانہ بات ہے۔ ایسا کوئی تاریخ اور حدیث میں واقعہ نہیں صحیح سند کے ساتھ کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے مسجد آ گئے، کوئی نہیں ایسا۔ رحمت کائنات نے چیلنج کیا، عیسائیوں کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، ایسا نہیں کرنا، یہ چیلنج قبول نہ کرنا۔ تو پھر کیا ہے؟ کہو کہ اللہ کے نبی آپ کے زیر سایہ زندگی بسر کریں گے، جو چاہیں آپ ہم پہ ٹیکس لگا دیں، وہ ہم دینے کو تیار ہیں، اور چاہیے یہ کہ ایسا ایماندار، امانت دار آدمی آپ بھیجیں جو ہم سے لے وہ ہم تک پہنچا دے، امانت دار۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے،
میں تمہیں وہ امین دوں گا جو واقعی امانت دار ہے۔ اب صحابہ متوجہ ہیں کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کس کو حکم دیتے ہیں؟ تمام صحابہ عادل تھے، ایماندار تھے، امانت دار تھے، لیکن اس مقام و مرتبہ پہ پہنچنے کے لیے جس کو محمد رسول اللہ کہیں کہ یہ امین ہے، صحابہ آنکھیں اٹھائے، چہرے اٹھائے، محمد رسول اللہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک نحیف، ناتواں، ضعیف سے انسان کو جس کا قد بڑا لمبا ہے ارشاد فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی عیسائیوں کی طرف متوجہ ہوئے، ھذا امین ھذہ الامہ، یہ میری امت کا بڑا امین آدمی ہے، جس کی طرف کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، اور جس کے لیے کائنات میں سب سے بڑی فخر کی بات یہ تھی کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں ھذا امین ھذہ الامہ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی کائنات کو رب نے کہا تھا میرے محبوب کہو اس کے متعلق ھذا امین ھذہ الامہ۔ آسمان سے وحی آئی اور محمد رسول اللہ تب اپنی بات سے بات کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا محمد وہ کہتا ہے جو آسمان سے وحی آتی ہے۔ اس لیے ثقلین کے تاجدار جس صحابی کے متعلق جو الفاظ اپنے منہ سے کہتے ہیں وہ آسمان سے محمد رسول اللہ پہ آئے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے قابل فخر تھا۔ تمام صحابہ میں اکٹھا کھڑا کر کے ارشاد فرمایا ھذا امین ھذہ الامہ۔ یہ ایک دبلا پتلا لمبا آدمی جس کے چہرے پہ ایمان کا نور جھلک رہا تھا، یہ ابو عبیدہ بن الجراح تھا۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے متعلق ارشاد فرمایا ھذا امین ھذہ الامہ، اس کے لیے فخر کی بہت بڑی علامت تھی۔ سبب کیا تھا؟ اور رب نے کبھی کسی کو وہ درجہ اور مقام نہیں دیا جس کا وہ اہل نہ ہو۔ اہل ہو تو اللہ یہ مقام دیتا ہے، امین ھذہ الامہ۔ سبب کیا تھا اس کا؟ تمام صحابہ کے سامنے یہ زندگی بسر کرتے تھے، ایسا کوئی فخر یا کام نہیں کیا تھا کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے۔ ایک کام تھا جو کبھی کسی کے ذہن و گمان میں نہیں گزرا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ احد کا مقام تھا، مسلمانوں نے کافروں کو پچھاڑ دیا، ایک بڑی طاقت میدان سے اٹھ بھاگی، ننگے، کم تلوار، تیر و تفنگ، کچھ نہیں، ایمان کے جذبہ سے جنہوں نے عرب کی بڑی طاقت کو اپنے پاؤں کے نیچے بوال کر دیا، میدان سے نکل گئے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے اس مقام پہ اللہ کے نبی کے احکامات کی ذرا سی مخالفت کر دی۔ اللہ نے حالات ہی بدل دیے۔ تم میرے محبوب کی نافرمانی کرتے ہو، کافر پلٹ کے آئے، فتح شخص میں تبدیل ہو رہی ہے، لیکن ان ایمانداروں کے ایمان سے ٹکرا کے اس طرح پھر پاش پاش ہوئے جیسے پہاڑ سے ٹکرا کے ایک لہر پاش پاش ہو جاتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہیں، ملتے نہیں، صحابہ ڈھونڈتے ہیں، ایک طرف سے آواز آئی، صدیق اکبر کہتے ہیں میں بھاگتا ہوا اس طرف جا رہا ہوں، لیکن ایک انسان ایسے نبی رحمت محمد رسول اللہ کی طرف جا رہا ہے جیسے فضا میں پرندہ اڑتا ہے۔ میں حیران اور پریشان، اس سے پہلے پہنچنا چاہتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے پہلے پہنچ گیا، اور مجھ سے پہلے پہنچ کے اپنے جسم و جان کو نبی کا دفاع بنانے کے لیے جو آدمی کھڑا ہوا تھا وہ ابو عبیدہ بن الجراح تھا۔ اللہ کے نبی کو یہ کڑیاں لگ گئی تھی، تکلیف دیتی تھی، ہاتھ سے نہیں کھینچی جاتی تھی،
ابو عبیدہ نے اپنے دانتوں میں پکڑا اور ان کڑیوں کو نکالا، کڑیاں بھی نکل گئی، ابو عبیدہ کے 2 دانت بھی نکل گئے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل امانت تھی، اور اس وقت اصل امانت کا یوں دفاع کرنے والا انسان اللہ کے ہاں وہ مرتبہ اور مقام پاتا ہے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں ھذا امین ھذہ الامہ، یہ ھذہ الامہ کا امین کیا ہے؟ اس نے محمد رسول اللہ کی حفاظت کی، اور محمد رسول اللہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ کی دی ہوئی امانت کی یوں حفاظت کرنے والا انسان کائنات میں قابل فخر تب بنتا ہے جب ساری آنکھیں اٹھی ہوئی ہیں، اس کے کردار نے محمد الرسول اللہ کی زبان سے کہلوایا کہ امین ھذہ الامہ، اس امت کا امین ترین انسان ہے۔ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے نا، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تجد قوما یوادون من ھاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم، تم ایسے مومن نہیں پاؤ گے جو کسی ایسے انسان سے محبت کرتے ہوں جو اللہ رسول کا مخالف ہو۔ ٹھیک ہے جی، ایک مومن نہیں کرتا، لیکن اللہ کہتے ہیں ایمان کی علامت یہ ہے تیرا باپ رب کے خلاف ہے، تیرا باپ رسول کے خلاف ہے، تیری ماں باپ کے رسول کے خلاف ہے، تیری ماں اللہ کے خلاف ہے، بیٹا بھائی خلاف ہے، ان سب کو جوتی کی نوک پہ ٹکرا دو اور اللہ کے حکم کے سامنے جبین نیاز جھکا دو، محمد رسول اللہ کا فرمان کے سامنے جبین نیاز۔ اللہ کہتے ہیں ایماندار یہ ہے، اور اس ایمان کو اگر ڈھونڈنا ہے تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کردار میں پہلا معرکہ اسلام اور کفر کے درمیان جو ہوا وہ بدر کا معرکہ ہے، اور تمام مورخ مسلمان ہو یا کافر اس نے کہا ہے ایمان کی پہچان بدر سے ہوتی ہے، کون اللہ کا ماننے والا ہے اور کون اللہ کا منکر ہے۔ وہ بدر میں کون لوگ تھے؟ ان کے کردار سے ایمان کی پہچان ہوتی ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، میدان کارزات سجا ہوا ہے، تلوار چل رہی ہے، گھوڑے ہرہرا رہے ہیں، تلواروں کی جنکار ہے، زخمیوں کی چیخ و پکار ہے، اللہ کے ماننے والے اور کافر میدان کار میں برسے بیکار ہیں، تلوار چل رہی ہے، کوئی کسی کو نہیں پہچانتا۔ ابو عبیدہ بن الجراح آگے بڑھ رہے ہیں، سامنے باپ کو دیکھا جو کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا تھا، سب کو چھوڑا، تلوار اٹھائی اور اپنے باپ کا سر قلم کر دیا۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا صحابی جس نے اپنی تلوار سے ثابت کیا کہ مومن وہ ہے جس کے دل میں نہ باپ کی قدر ہے نہ ماں کی قدر ہے، کسی رشتہ دار کی قدر نہیں، اس کے سامنے اللہ ہے، اور اللہ کے احکامات کے تحت اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کے سر کو قلم کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں ایمان دے رہیے یوادون من ھاد اللہ ورسولہ ولو کان آباءہم وابناءہم، مومن وہ ہے جو اپنے آباء و اجداد کا بھی لحاظ نہیں کرتا، آل اولاد کا بھی لحاظ نہیں کرتا، بھائیوں کا رشتہ داروں کا لحاظ نہیں کرتا، اس کے سامنے اللہ اور محمد رسول اللہ ہے۔ فرمایا یہ ہے ایمان کی علامت، اور اس ایمان کی علامت کو ثابت محمد رسول اللہ کے صحابہ نے کیا۔ غور کرنے والی باتیں، میرا یہ موضوع بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے کہ قصے کہانیاں سنائی جائیں، میرا بیان کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ کے بندو، اسلام کے داعیوں، اللہ اور رسول کو ماننے کا دعویٰ رکھنے والوں، تمہارے دعوے کے باوجود اللہ کے نزدیک تم مومن نہیں ہو جب تک تمہارا کردار محمد رسول اللہ کے صحابہ کے کردار کا سارا ہو۔ کوئی لحاظ نہیں ہے باپ کا، کوئی لحاظ نہیں ہے ماں کا، اور صحابہ نے یہ اپنے کردار سے بتایا ہے کہ جب تک
تک تمہارا ایمان تمہیں اس مقام پہ کھڑا نہیں کرتا تمہارے ایمان کی کوئی قیمت اللہ کے نزدیک ہے ہی نہیں. سوچنا ہے نا, اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے, کیا ہمارا کردار وہی ہے؟ اللہ کہتے ہیں آمنو کما آمن الناس, ایمان وہ جو صحابہ کا ایمان ہے, اس سے ہٹ کے جو ایمان ہے وہ اللہ کہتے ہیں مجھے منظور نہیں ہے. ہم میں کوئی ہے جس نے اسلام کے لیے, وراثت کے لیے تو اخباروں میں روز آتا ہے باپ کو قتل کر دیا, ماں کو قتل کر دیا. کسی نے کبھی اپنے باپ کو کہا بابا تم اللہ کے مخالف زندگی بسر کرتے ہو, ایمان کے باوجود رسول اللہ کی سنت کی مخالف کی زندگی بسر کرتے ہو, رک جاؤ, اللہ کو کیا جواب دو گے؟ ہم تو اپنے ماں باپ کو یہ بھی نہیں کہتے, بلکہ ہماری اولاد ہم سے وہ کام کروا لیتی ہے جن کاموں کی بنا پہ گھر میں شیطان مسلط ہو جاتا ہے, رحمان روٹ جاتا ہے. آج آپ گن ہی نہیں سکتے کافر نے کس طرح کا جال مسلمانوں پہ پھینکا ہوا ہے. ٹی وی اور ایسے ہی دوسرے کافر نے مسلط کیے مسلمان پہ اس کے اسلام کا جنازہ نکالنے کے لیے. ہر گھر میں واہیات قسم کے اسٹیشن چل رہے ہیں, اور یہ نیٹ کی صورت میں جو ہمارے سامنے آ رہا ہے اور جو نتیجہ ہمارے سامنے ہے اس کا ہمیں خیال نہیں. ایک عزت والا باپ, محترم احترام رکھنے والا, اللہ اور رسول کا نام لینے والا, خود کو بڑا مومن کہنے والا, گھر میں ٹی وی تو اپنی جگہ پہ نا, ہر اپنی نوجوان بچی کو موبائل دے رکھے اور ٹچ موبائل. دنیا کی ہر برائی, ہر بے حیائی, ہر فحاشی اور ہر بد کرداری انسان ایک انگلی دبانے سے سب کچھ دیکھ سکتا ہے. میری بیٹی تو بڑی نہائی دھوئی ہے جی, نہیں جی ہمارے ہاں, اور تیرے ہاں کیا ہے, تیرا بیڑا غرق ہو گیا ہے. تو نے اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو جہنم میں دھکیل دیا ہے, اور جو نتیجہ اس بات کا نکل رہا ہے آپ کے سامنے نہیں ہے. قتل و غارت بچیوں کا, ماں باپ کی عزت کا جنازہ, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. سبب کیا ہے؟ یہی نیٹ, یہی موبائل, یہی ٹی وی اسٹیشن مومن کے ایمان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. دیکھا تو مجبور ہیں جی, یہ اولاد کی ہاتھوں مجبور ہے. ماں باپ کی تو قدر و منزلت کوئی نہیں, بیوی آ جائے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ماں باپ کو, لیکن اولاد کے ہاتھوں یہ مجبور ہے. اللہ نے کہا میرے محبوب ان کو پیغام دو, وہ انسان مومن قطن نہیں جو کسی کے ہاتھوں مجبور ہو کے اللہ رسول کی مخالفت کرتا ہے. اور مومن وہ ہے جو اللہ رسول کے احکامات پہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے, جس طرح ابو عبیدہ بن الجراح نے اپنے ہاتھوں اپنی تلوار سے اپنے باپ کے سر کو قلم کر دیا. یہ محمد رسول اللہ کے دین کے خلاف آیا ہوا تھا, یہ اللہ کے دین کے خلاف آیا ہوا تھا. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے زندگی بسر کرنی ہے وہ زندگی ویسے بسر کرے جیسے مومن کی زندگی حق ہے. اور یہ کردار محمد رسول اللہ کے صحابہ نے ادا کیا. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس جہان سے چلے گئے, ارتداد ہوا زمانے میں, لوگ مرتد ہو گئے, اسلام کی کشتی ڈاما ڈول ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی حکمت نے اللہ رسول کے ایمان پہ مضبوطی کی بنا پہ اس فتنہ کا سامنا کیا کہ سارے مرتدین کو یا تو قتل کر دیا یا دوبارہ اسلام میں داخل کر لیا. اس سے جان چھوٹی. پھر صدیق اکبر نے چاہا کہ یہ جو ایران اور روم
مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے ہیں اور آئے دن پریشانی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، ان کا سدباب ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا قلعہ کما کرنے کے لیے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ارشاد فرمایا، جاؤ تمہارے پاس کچھ نہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود کہ اسلحہ تمہارے پاس نہیں ہے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہے جو کافر کے ساتھ کبھی نہیں ہوتی۔ جاؤ اللہ کا نام لو۔ ایک لشکر تیار کیا شرجیل بن حسنہ کے، ایک لشکر تیار کیا عمرو بن عاص کے تحت، ایک لشکر تیار کیا سیدنا یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ایک لشکر تیار کیا ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں۔ جاؤ اسلام کے لیے کافروں سے قتال کرو۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خادم، یہ غلام، اسلام والے، دین والے، اصل ایمان والے، اللہ کے طاقت پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنی ایمان کی قوت کی بنا پہ مدینہ سے روانہ ہوتے۔ صدیق اکبر نے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا۔ ابو عبیدہ سوار ہے گھوڑے پہ، صدیق اکبر پیدل جاتے ہیں۔ ابو عبیدہ نیک عمل کرنا، اللہ کی توحید سے وابستہ رہنا، اللہ کے لیے جہاد کرنا، شہادت کی موت مرنا۔ خلیفہ اپنے ماتحت سپہ سالار لشکر کو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تو ان لوگوں میں ہے جو اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، جن کو دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں، وہ آخرت کے طلبگار ہیں۔ صدیق اکبر کے الفاظ پہ غور کرنا چاہیے۔ کیا کہا صدیق اکبر نے اور کس کو؟ جرنیل تو دوسرے بھی تھے، یزید بن ابی سفیان بھی جرنیل تھے، عمرو بن عاص بھی جرنیل تھے، شرجیل بن حسنہ بھی جرنیل تھے، لیکن اللہ کے نبی کے محبوب نے جس کی باک کو تھاما وہ ابو عبیدہ بن الجراح تھا۔ دیکھنا یوں زندگی بسر کرنا۔ میں یہ سمجھتا ہوں تو ان لوگوں میں ہے جن کے دلوں میں اللہ کا بہت خوف ہے، تمہیں دنیا سے لگاؤ نہیں، تم آخرت کے طلبگار ہو۔ اللہ نے تمہیں شرف و فضل دیا ہے کہ جہاد کے لیے منتخب کیا، جاؤ مشرکوں کے ساتھ، باغیوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ اللہ کے لیے قتال کرو، اللہ تیرے دامن سے شہادت کو وابستہ کرے اور دنیا اور آخرت میں تیری آنکھوں کو ٹھنڈا رکھے۔ صحابی رسول رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آبیاری کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے، اللہ کے توحید کو پرچم بلند کرنے کے لیے مدینہ سے نکلتے ہیں، اور زمانے کی ایک بڑی طاقت، دو ہی طاقتیں تھیں اس وقت، ایک رومی اور ایک ایرانی، ساری دنیا میں دو حصوں میں دنیا بٹی ہوئی تھی، ایک ایران کے زیر قیادت، ایک روم کے زیر قیادت، ایک آتش پرستوں کے زیر قیادت، ایک تسلیس کے قائدوں کے زیر سے۔ کہا دونوں باغی ہیں اللہ کے، ان کے خلاف قتال کرو، رب کی توحید کے لیے، اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے، جاؤ تمہیں اللہ کی سپورٹ کرتا ہوں۔ اور کہا کیا کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو اللہ سے بہت ڈرتے ہیں، دنیا سے تیرا کوئی لگاؤ نہیں، آخرت کے طلبگار ہو۔ جاتے ہیں شام کے مختلف علاقوں میں دنیا کی بڑی طاقت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے، چھوٹی چھوٹی زنگ آلود تلواریں لینے والے، تیر و تفنگ کی کمی کے باوجود زمانے کی بڑی طاقت سے ٹکرانے کے لیے جاتے ہیں۔
اس لیے کہ ان کے دل میں ایمان کی طاقت بہت بڑی ہے، اگرچہ ہاتھ میں استعمال کرنے والا اسلحہ بہت کم ہے۔ چھوٹی سی طاقت، محض کسی کے ساتھ 5000 آدمی ہے، کسی کے ساتھ 6000 آدمی ہے، کسی کے ساتھ 7000 آدمی ہے، کسی کے ساتھ 8000، اتنے ہی آدمی ہر سپہ سالار کی زیر قیادت محمد کے دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے نکلے۔ صورت ایسی ہو نا، کردار ایسا ہونا تو بات تب بنتی ہے۔ مسلمان تو ہم بھی ہیں، اسلام کا دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں، اور بڑی طاقت، آج مسلمانوں میں بڑی طاقت ملک پاکستان ہے، ایس بھی قوت، لیکن ہے ان کی طاقت کافر سے آنکھ ملا کے بات، ملک میں ہی کنجر خانہ پڑا ہوا ہے، وہ سیاستدان گرفتار، وہ بڑی، وہ سیاستدان پکڑا گیا، وہ چھوٹ گیا، وہ فلاں، یہ فلاں، اس نے یہ کیا۔ پاکستان میں یہی ہو رہا ہے، اچھا ہو گیا، فیصلہ ہی کوئی نہیں ہو سکتا۔ یعنی کائنات میں سب سے بڑا کرپٹ ملک، جس کا کوئی محکمہ دیانتدار نہیں، جنہوں نے لوگوں کو انصاف دینا ہے عدالتیں، وہاں ہی کائنات کے بدترین کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے، جج ہی ہمارے ضمیر فروش ہیں، کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں آپ روز اخبارات میں بنچال بپا ہے، ان بیچاروں کو روز کبھی پکڑ لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی پکڑ لیا کبھی چھوڑ دیا۔ اور اگر یہ مجرم ہے تو تختہ ڈھانٹ میں کھینچو، اگر نہیں تو ان کو روز جیل میں جانا، وہاں سے آنا سبب کیا ہے؟ بے ایمانی، عدل سے دوری، انتقام، یہ سب چیزیں ہماری تباہی کا سبب ہے۔ ایک بھی طاقت ہونے کے باوجود ہم میں طاقت نہیں کہ کسی کافر سے آنکھ ملا کے بات کر سکیں۔ مزہ تو تب تھا نا اگر یہ کرپٹ ہیں، اگر یہ مال ملک کو لوٹنے والے ہیں، سزا دو ان کو، اب تک کیوں زندہ ہیں؟ اور اگر نہیں تو یہ بدماشی اسلام نہیں قبول کرتا کہ کسی کو یوں پریشان کیا جائے۔ کرو یہ، میرے نزدیک تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ پاکستان میں کوئی ادارہ دیانتدار نہیں، ایک ہی ادارہ پاکستان کا ہمدرد اور عوام کا ہمدرد ہے، وہ فوج کا ادارہ ہے، لیکن فوج بھی پتہ نہیں کیا پی کے سوئی ہوئی ہے۔ آگے بڑھو، اس ملک کو بچاؤ، ان سیاستدان ڈاکوؤں سے چھین لو ملک، اور اس میں محمد رسول اللہ کا قانون نافذ کر دو۔ اللہ کی قسم، فوج اگر بڑھ کے یہ کردار ادا کرتی ہے تو یہاں بھی سرخرو، قیامت کو محمد رسول اللہ کے سامنے بھی سرخرو۔ یہ لوگ کچھ نہیں دے سکتے، قبروں پہ جھکنے والے، آستانوں میں جھکنے والے، شرک کا انتخاب کرنے والے، بدعت کرنے والے، یہ لوگ کیا ہیں؟ ملک پہ غاصب بن کے بیٹھے ہوئے۔ تم آگے بڑھو اور اللہ کے دربار میں محمد الرسول اللہ سے شاباش لینا، ملک چھیننے کے لیے نہیں، اقتدار چھیننے کے لیے نہیں، حکومت چھیننے کے لیے نہیں، محض اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کا قانون نافذ کرنا ہے۔ یہ نکلیں، چاروں طرف فتوحات کے جھنڈے گاڑتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ مورخ کہتا ہے شاہ روم پریشان ہو گیا، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ معمولی لوگ، چھوٹے چھوٹے قد و قام کے لوگ، چھوٹی چھوٹی تلواریں، تیر و تفنگ بھی نہیں، لیکن مغلوب نہیں ہوتے۔ اچھا، سارے ملک میں منادی کروا دی، آدھی دنیا کا حکمران ہے، آدھی دنیا کا، اکٹھے کرو، اور سارے جنگجو نہیں، سارے لڑائی کرنے والے نہیں، بلکہ لڑائی کرنے والوں میں جو ہیرو قسم کے لڑنے والے مجاہد کافر سپاہی ہیں، ان کو اکٹھا کرو۔ سارے ملک سے کافر اکٹھے ہوئے، ابو عبیدہ بن جراح کو بھی پتا چلا،
اپنے دوسرے ساتھی سرداروں کو اکٹھا کیا جن کو صدیق اکبر نے کہا تھا اگر مل کے لڑنے کا موقع آ جائے تو تم سب کی سالاری ختم، تم سب کا سالار ابو عبیدہ بن الجراح ہو، اس کی قیادت میں لڑنا۔ سارے اکٹھے ہوئے، میدان سجا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے صحابہ اپنے سپہ سالار کو کہتے ہیں کہ کام نہیں بنتا، مدینہ میں امیر المومنین کو لکھیے کہ ہمیں طاقت مہیا کریں، ساتھی دیں، مجاہد بھیجیں، ہم تو بہت کم ہیں۔ مجاہد مدینہ سے بھی آئے، یہ بھی چاروں جرنیل اکٹھے ہوئے، شرجیل بن حسنہ، عمر بن عاص، یزید بن ابی سفیان، ابو عبیدہ جرنیل، یہ اکٹھے ہوئے تو قیادت کا پرچم ابو عبیدہ کے ہاتھ میں تھا۔ حکم، ابو عبیدہ کہتے ہو لوگوں سنو، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں، کوئی مذہب ایسا نہیں، کوئی کے چلانے والے اس مقام پہ ہو کہ ان کے ماننے والوں کا قطرہ خون کا بھی زمین پہ نہ گرے، اللہ اس کو جنت میں اس کا مقام دکھا دے۔ جنت کے باسیوں، جنت کے رہنے والوں، جنت کے طلبگاروں، اب یہ وقت ہے کائنات کی بڑی طاقت لے کے فوجی طاقت لے کے میدان میں آ گئی۔ مورخ پتہ لکھتا ہے، مورخ کہتا ہے 30 سے 40 ہزار کے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، 30 سے 40 ہزار، اور مقابلے پہ جو طاقتور کافر تھا اس کی فوج کی تعداد تھی 2 لاکھ۔ 2 لاکھ کافروں کے سامنے جن کے اسلحے کے انبار رکھے ہوئے ہیں، صرف 30-35 ہزار مرد مومن دل میں ایمان رکھنے والے، اللہ پہ یقین رکھنے والے میدان کو تازگی دیتے ہیں، جذبات کو بڑھاتے ہیں، کبھی اس صف میں، کبھی اس صف میں، کبھی محلہ میں، کبھی میسا میں، کبھی قلب میں، کبھی پیچھے، کہ جس کے ساتھ اللہ ہو کائنات کی کوئی طاقت اس کو دبا نہیں سکتی۔ اس انداز سے لڑایا 30-35 ہزار مومنوں کو 2 لاکھ کافروں سے، کہ جب میدان کارزار سے خاک چھٹی، اڑنے والی مٹی چھٹی، تو انسانیت نے دیکھا 70,000 کافر مسلمانوں کے قدموں میں مقتول ہوا پڑا ہوا۔ یہ وہ ایمان کی علامت تھی جس کو بیدار کیا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی۔ سارے شام کو جہاں دنیا کی بڑی طاقت قابض تھی، ککر مار کے نکال دیا، اور وہ لوگ جو ساتھ گئے تھے مدینہ سے خالی ہاتھ آئے تھے، اب وہ لاکھوں روپے کے مالک ہیں، لاکھوں روپے کے مالک، مال غنیمت ملا ہوئے، لاکھوں روپے کے مالک۔ اور وہ جو جرنیل ہے، وہ جو اللہ والا ہے، جس کو اللہ کے نبی نے کہا تھا ہاذا امیر ہذہ الامہ، اس کا حال کیا ہے؟ امیر المومنین کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا حال تو بڑا پتلا ہے۔ اس کا بھی معاذ بن جبل کا بھی پیسے بھیجے، 400 دینار، 4000 درہم۔ مورخ لکھتا ہے کہ جب ان کے پاس پہنچے تو معاذ بن جبل کی بیگم کہتی ہے کہ سرتاج، گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور جس کے تحت جنگ کرنے والے لاکھوں کے مالک ہیں، گھر کھانے پینے کی کچھ نہیں ہوتا۔ ایک قائد اور رہنما کی بیوی کہتی ہے امیر المومنین نے آپ کے حالات کو دیکھ کے بیچا ہے، غور کرنے والی باتیں، اور تختہ عرش پہ آج اگر کافر بھی ان کا نام ادب سے لیتا ہے، سبب یہ تھا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علم بردار تھے، کردار مومنانہ تھا،
کردار وہ تھا جو محمد رسول اللہ پیدا کرنا چاہتے تھے. تو آپ کچھ رکھ لیں، باقی ٹھیک ہے آپ نے تقسیم کرنا ہے غربا میں تو کر دیں. کر دیا. ابو عبیدہ بن الجراح کے پاس پہنچے، انہوں نے ساری رقم اپنی فوج میں تقسیم کر دی، ساری رقم خود ویسے کی ویسے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ شام آئے، بیت المقدس فتح ہو گیا تھا، وہاں تشریف لائے. جرنیلوں کو پتہ لگا، سپہ سالاروں کو پتہ لگا کہ امیر المومنین آ رہے ہیں. جرنیل ہم ہما کے آگے بڑھے استقبال کے لیے. ادھر ادھر دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ ابو عبیدہ نظر نہیں آتے. اے ناقی، اخی تو بھائی ہے، وہ ہر مسلمان کا بھائی ہے. امیر المومنین آپ کا تو کوئی بھائی جنگ میں شامل نہیں ہے ہی نہیں ہے. اے ناقی کیا ہوتا ہے، کون آپ کا بھائی؟ فرمایا ابو عبیدہ. وہ تو یہاں نہیں ہے. اتنی دیر میں ابو عبیدہ بھی آ گئے. شروع سے لے کر اب تک یہ اپنے ذہن میں چیز رکھنی ہے. ابو عبیدہ بھی آگے آگے بڑھ کے امیر المومنین اپنے گلے سے لگاتے ہیں، یا اخی یا اخی کہتے اپنے سینے سے لگایا، عزت اور احترام کیا، محبت کی آنکھیں اس کے اوپر ڈالی، اس کے حالات کو دیکھا. کہنے لگے ابو عبیدہ، سارے جرنیلوں نے میری دعوت کی ہے، تو نے دعوت کیوں نہیں کی؟ کہنے لگا امیر المومنین، دل تو میرا بھی چاہتا ہے سارے شام کو فتح کرنے والا، جس میں ہر سپاہی لاکھوں پتی بن گیا ہے غنیمت کے مال سے، اس کا جرنیل. امیر المومنین دل تو میرا بھی چاہتا تھا کہ آپ اس غریب کے گھر میں اپنے رحمت بھرے قدم رکھیں، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا. کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ میری دعوت کو پسند نہ کریں. ابھی جائیں گے تیرے گھر، ابھی دعوت کرو. ابو عبیدہ بن الجراح کے ساتھ امیر المومنین ان کے گھر میں جاتے ہیں. کھانے کا وقت ہوا. ایھا الناس، او مسلمانوں مومنوں، شام کے مکمل فاتح جرنیل کے گھر امیر المومنین کے کھانے کا وقت ہوا. لاؤ کھانا. خشک روٹی کے ٹکڑے لا کے سامنے رکھ دیے. کہا امیر المومنین صبح بھی یہی کھاتا ہوں اور رات کو بھی یہی کھاتا ہوں. خشک روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو کے جرنیل کھاتا ہے. فاروق اعظم کی آنکھوں سے یوں آنسو برسنے لگے جیسے جھڑی لگی ہوئی ہوتی ہے، تیز بارش برستی ہے. کہا ابو عبیدہ، شام میں آنے والا ہر انسان بدل گیا ہے، لیکن تو نہیں بدلا. کیوں نہیں بدلے؟ پتا آپ کو اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں آمنو کما آمن الناس، ایمان وہ لاؤ جو ابو عبیدہ ایمان لایا تھا. تمہارے ایمان کی قدر و منزلت تب پڑتی ہے. جرنیل ہے، سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے. سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ میں بیٹھے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے، فتوحات کی بنا پہ دنیا تمہارے سامنے یوں آئے گی جیسے بڑے بڑے کافروں کی دنیا ہے. مال زر، دولت، زیور، جاگیر. فرمایا سب سے محبوب وہ ہوگا جو مجھے قیامت کو اس حال میں ملے جس حال میں میں اسے چھوڑ کے جا رہا ہوں. ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی ویسے بسر کرنی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قیامت کو مجھ سے پیار کرنے والے. اگر یوں مومن بننا ہے تو ایسے بننا پڑتا ہے، سے ہٹ کے نہیں ہے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب صحابی ہے، مقبول صحابی ہے. اور زندگی بسر کرنے کے راز انداز کیا ہیں کہ جرنیل
2 ٹائم روٹی کھاتا ہے تو خشک روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو کے، اور سبب کیا ہے؟ کہنے لگا سبب یہ ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا جیسا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو اسی حال میں مجھے ملے گا، میرے صحابہ میں سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ ہوگا۔ اس کو دیکھ کے انسان ہوتا ہے کہ سب بدل گئے ہیں، تم نہیں بدلے۔ اس کے سامنے محمد رسول اللہ کا یہ فرمان ہے۔ حالات دوسروں کے بھی خراب نہیں ہے، وہ بھی معزز زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب سب کچھ لٹانے والے، مال و زر پہ فخر کر کے سانپ بن کے بیٹھنے والے نہیں، بلکہ اپنا مال غربا مساکین یتامہ میں تقسیم کرنے والے لوگ۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، ایک فرمان کو نبھانے کے لیے اللہ کے نبی کا محبوب اس طرح زندگی بسر کرتا ہے کہ میں قیامت کو جاؤں اپنے آقا کے سامنے تو مجھے آقا دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ سارے فوج اکٹھی ہے، دمشق فتح ہو رہا ہے، سارے جرنیل ہیں۔ ایک شخص آیا کہ فلاں آدمی کو میں نے پناہ دی ہے، یا فلاں لوگوں کو، فلاں گروہ کو میں نے پناہ دے دی ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، تیری پناہ نہیں قبول، تو ایک عام سپاہی ہے۔ شرجیل بن حسنہ بھی کہتے ہیں کہ تو عام سپاہی ہے، یہ تو حق سردار کا ہے، سپہ سالار کا ہے، تیرا حق نہیں۔ بات چلتی ہے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارشاد فرمایا جس کو اس نے پناہ دی ہے میں نے بھی اس کو پناہ دی۔ 2 جرنیل جو شام کی فتوحات میں برابر شریک تھے، بڑے جرنیل، کہا تمہاری بات حق سچ نہیں، اس کی پناہ کو میں قبول کرتا ہوں۔ ابو عبیدہ سبب کیا ہے؟ فرمایا سبب یہ ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے اگر کوئی معمولی مسلمان بھی کسی کو پناہ دیتا ہے تو وہ سارے مسلمانوں کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرنے کے لیے 2 جرنیلوں کو پسے پش ڈال دیتے ہیں جو شام کی فتوحات میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ کہتے ہیں آمنو کما آمن الناس، جو لوگ قدم اٹھاتے ہوئے ہر قدم پہ اللہ کو دیکھتے ہیں، رسول کو دیکھتے ہیں، وہ محمد کے صحابہ ہیں۔ اور اگر تم بھی وہ ایمان چاہتے ہو، اللہ کے ہاں قدر و منزلت چاہتے ہو، تو وہی ایمان قبول کرو، اسی ایمان کا اظہار کرو جیسے محمد کے صحابہ کرتے ہیں۔ کہ بات سامنے آ جائے، حدیث سامنے آ جائے، کائنات کی ہر طاقت ہر محبت سے منہ موڑ کے محمد رسول اللہ سے وابستگی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ایمان ہے جس ایمان کو قبول کیا ہے اور جس کی طرف دعوت دی ہے اللہ نے کہ آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائیں۔ ایمان وہی ہے، کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ ہمیں وہ مسلمان بننے کی توفیق دے جو مسلمان اللہ کو محبوب اور محمد رسول اللہ بنانے کے لیے آئے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔